یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو روزی وہ کھا رہا ہے یا جو روزی وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام۔ اس بات کی پرواہ کرنا انسان چھوڑ دے گا، بس جو آ رہا ہے لیتا جا رہا ہے، نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے۔ حرام کمانے کی، حرام کے سلسلے میں انسان بچنے کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو یہ آج کے اگر ہمارے اپنے زمانے کی ہم بات کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، آج ہمارے اپنے زمانے میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ بہت سارے لوگ بس کما رہے ہیں، حلال ہو کہ حرام، روزی آ رہی ہے حلال طریقے سے ہے کہ حرام طریقے سے، کام کر رہے ہیں، کاروبار ہے حلال ہے کہ حرام ہے، سب کچھ لپیٹا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں رزق کی، روزی کی، کمائی کی بڑی اہمیت بتائی گئی، اور پیغمبروں کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ سارے پیغمبروں نے حلال کمائی کھائی، اور اس طرح سے اپنے ہاتھ کی کمائی انہوں نے کھائی۔ خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ پیغمبروں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے لوہار تھے، اور اس طرح سے جو ہے لوہے کو نرم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور وہ لوہے سے چیزیں تیار کرتے تھے اور اپنی کمائی، اپنی روزی کھاتے تھے۔ محترم حاضرین، تو شریعت اسلامیہ میں رزق کو، روزی کو بڑی اہمیت دی گئی، اور اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ انسان یہ دیکھے کہ جو وہ کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے، اپنے گھر والوں کا جو پیٹ بھر رہا ہے وہ حلال طریقے سے ہے کہ حرام طریقے سے، جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، جو کاروبار وہ کر رہا ہے وہ شریعت کے دائرے میں حلال ہے کہ حرام ہے، جو کمائی وہ کما رہا ہے شریعت کے دائرے میں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ انسان اس کی فکر کرے اور اس کے بارے میں سوچے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھیں یہ جو رزق ہے، اس رزق کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی پر جہاں پیٹ میں جانے والے رزق کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی روزی پیٹ میں جاتی ہے ویسے ہی کام انسان کرتا ہے۔ تو یہ انسان پر اس کی روزی، اس کی کمائی اور جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں سب سے پہلا فائدہ یا سب سے پہلا نقصان، حلال کمائی کا کیا فائدہ اور حرام کمائی کا کیا نقصان ہے، میں کچھ پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ تمام سے یہ بات کہوں گا کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہے حلال کمائی کے کیا کیا فائدے اور حرام کمائی کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اپنے جو ہے ذہن و دماغ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو حلال کمائی کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے، انسان کا دل زندہ رہتا ہے، انسان کا دل صحیح سلامت رہتا ہے، انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہے، اور حرام کمائی کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، دل فساد اس میں پیدا ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، الحلال بین والحرام بین، حلال کیا ہے واضح ہے، حرام کیا ہے واضح ہے، وبینہما مشتبہات کثیرہ، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، مشتبہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پوری مکمل فرمائی۔ اس حدیث کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے، ایک انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، لوگوں سن لو، جسم کا وہ حصہ وہ دل ہے،
وہ دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے, دل اگر بگڑ گیا تو بے سارا جسم بگڑ گیا. محترم حاضرین, حدیث کی جو شروعات ہو رہی ہے, حدیث کے ابتدائی جو کلمات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحلال بین والحرام بین. حلال و حرام سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے, حدیث کی شروعات ہو رہی ہے, اور حدیث کا جو اختتام ہے, حدیث ختم ان الفاظ پر ہو رہی ہے الا وہی القلب وصلہ الدل. دل اچھا ہے تو پھر سارا جسم اچھا ہے, دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ حلال و حرام یہ جو روزی ہے اس کا دل پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. دل اور یہ حلال و حرام کی کمائی روزی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ اگر حلال روزی انسان کما رہا ہے, حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے, حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے, تو پھر اس کا دل صحیح سلامت رہتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر حرام کمائی کھا رہا ہے, حرام لقمہ پیٹ میں ڈال رہا ہے, تو پھر یاد رکھیں انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے, دل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور جب دل بگڑ گیا تو پھر انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں حلال و حرام کی اس کمائی کا انسانی زندگی پر ایک جو دوسرا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ جو ہے اس کی عبادات پر اثر پڑتا ہے, اس کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر انسان حلال روزی کما رہا ہے, حلال رزق کھا رہا ہے, تو اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں. اور اگر انسان حرام کمائی کھا رہا ہے, حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے, تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسولوں کی جماعت, سارے رسولوں سے خطاب کیا اللہ نے, کسی ایک دو رسول سے اللہ کا خطاب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے رسولوں کی جماعت یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا, جس بات کا حکم کہ اللہ نے رسولوں کو دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو, اے مومنوں کی جماعت سن لو کہ وہ ان چیزوں میں سے کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کو اللہ نے وہی حکم دیا جو کہ رسولوں کی جماعت کو دیا. تو اہل ایمان سے بھی کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اور رسولوں کی جماعت سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک اعمال انجام دو. محترم حاضرین, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت کو خطاب کر کے دو باتوں کا حکم دیا. اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا, یا ایھا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک عمل انجام. دو باتوں کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک پاکیزہ چیزیں کھانے کا اور دوسرا نیک عمل کرنے کا. تو اس میں آپ اندازہ لگائیں, سوچ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کس کام کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا, پھر دوسرا حکم دیا کہ نیک عمل کرو. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ بات کہی ہے, تفسیر میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بتا رہا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو نیک اعمال جو ہے وہ قبول ہوں. اور اگر انسان پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں کھائے گا, حلال روزی کھائے گا, تو اس کو عمل کی توفیق نصیب ہو. اور اگر پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں نہیں کھاتا ہے تو پھر انسان کو عمل کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر انسان عمل کر بھی لے تو پھر اس کا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. کیوں, کیسے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ حرام کمائی کی وجہ سے یا حرام چیزوں کی وجہ سے کس طرح اعمال برباد ہو جاتے، کس طرح اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں، ایک آدمی دشمنوں کی صفوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھ رہے ہیں کتنی بہادری سے یہ آدمی جو ہے لڑ رہا ہے، آگے جا کے جو ہے اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں شہید ہے، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی دشمنوں کی صف میں لڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، اتنا بڑا عمل اس کا ہے، میدان جہاد میں وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جہنم ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر مال غنیمت کی چادر اس نے جو ہے اٹھا لی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ چادر آگ بن کر اس کو لپیٹ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ جو ایک حرام چیز تھی جس کو جو ہے اس نے بغیر اجازت کے مال غنیمت سے اٹھا لیا تھا، حرام طریقے سے لے لیا تھا، اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر اس کو آگ بن کر لپٹ رہی ہے۔ کیسے اعمال برباد ہو جائے، حرام کمائی کی وجہ سے یا حرام چیزوں کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر حلال لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تب اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ حلال کمائی کا کہ اعمال قبول ہوتے ہیں، اور حرام کمائی کا نقصان یہ کہ جو ہے اعمال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر حلال کمائی کا، حلال روزی کا ایک اور فائدہ یہ کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان حلال روزی، حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالمقابل اس کے اگر حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے تو اس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس انسان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اس بات کی نصیحت فرمائی کہ سعد پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد کیا جتنے صحابہ تھے نبی کی زبان سے کوئی حکم نکلتا وہ فرمانبردار ہو جاتے، وہ اطاعت گزار ہو جاتے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حلال روزی کھانے والے تھے، نبی کی جو اتباع، نبی نے جو نصیحت فرمائی اور وہ ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے لگے، اور ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے جو ہے ان پر الزام لگا دیا، ان پر تہمت لگائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اس شخص کے سلسلے میں بددعا فرما دی، اس شخص کے سلسلے میں بددعا فرما دی، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت سعد نے جو بددعا اس کو دی تھی وہ بددعا اس کو لگ چکی تھی، اور اس طرح سے وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا، اور اس طرح سے جب لوگ اس کا حال دیکھتے وہ اس قدر جو ہے اس دنیا کے اندر گویا کہ زمین پر بوجھ بن چکا تھا، بڑی عمر اس کو مل چکی تھی، لیکن اس طرح کے چھچورے کام جس کو کہا جاتا ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث مبتلا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے، یہ حالت اس کی ہو چکی تھی۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو وہ اپنی زبان سے کہتا کہ یہ سعد کی بددعا ہے جو مجھے، یہ سعد کی بددعا ہے جو مجھے لگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات دعا کرتے اللہ قبول فرماتا ہے، کیوں؟ حلال روزی کے فوائد میں سے یہ چیز۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھیں حرام لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے تو کیسے دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، ایک آدمی صحرا میں دور دراز سے سفر کرتا آ رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا لباس میلا کچیلا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو سفر کی حالت میں ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایات میں فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال آدمی اگر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آدمی جو تھا پریشان حال بھی تھا، مسافر بھی تھا، اور اس طرح سے دور کا سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، یا ربی اے میرے رب، اے
اے میرے رب، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اللہ سے پکار پکار کر دعائیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام پیسے سے ہوئی ہے. انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں حلال روزی کے فوائد میں سے یہ چیز کہ جو ہے حلال روزی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حرام لقمہ اگر پیٹ میں جا رہا ہے، حرام روزی ہے، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رد کر دی جاتی ہے. پھر چاہے انسان مسافر کی حالت میں دعا کرے یا پھر چاہے انسان پریشان حال ہو کر دعائیں کرے، جس طرح سے چاہے دعائیں کرے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنے رزق کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہیں میری روزی میں، کہیں میرے رزق میں کوئی حلال حرام لقمہ تو شامل نہیں ہو رہا ہے. میں جو کما رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، جو تجارت کر رہا ہوں، کہیں کوئی حرام کا پیسہ تو ملاوٹ کا نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح سے حلال روزی کے فوائد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو انسان حلال روزی کماتا ہے، حلال طریقے سے وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں، اس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر کوئی حرام طریقے سے کما رہا ہے، کوئی حرام لقمہ جو ہے کھا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے لیکن سودی کاروبار ہے، سودی لین دین ہے، ایسی طرح سے جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، سود خوری ہے، ایسی طرح سے وعدہ خلافی ہے، اور طرح طرح سے عیب کو چھپا کر بیچتا ہے، طرح طرح کے جو ہے اس طرح کے کام کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ جو ہے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، البائعان بالخیار، بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہو ان کو اختیار رہتا ہے. خریدنے کا اس کو اختیار ہے، بیچنے کا اس کو اختیار ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں بیچنے اور خریدنے والے، بیچنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے اس میں کوئی عیب ہے تو وہ اس کو بتا دے، نہ چھپائے، اور سچائی کے ساتھ اگر تجارت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان کوئی عیب ہے اس کو چھپا رہا ہے، کاروبار تجارت کر بزنس کر رہا ہے لیکن جھوٹ اس میں بول رہا ہے، سچائی جو ہے اس میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی جو تجارت ہے، جو بزنس ہے، اس میں سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے. اب وہ لاکھوں کمائے کہ کروڑوں کمائے، برکت اس سے ختم ہو گئی. اور جو انسان محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جس طریقے سے تھوڑا بہت کما رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے کما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، برکت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا رزق حلال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے، اور رزق حرام کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا کمائے، برکت اس میں سے جو ہے ختم کر دی جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں حلال روزی، حلال کمائی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں وہ زندگی گزارتا ہے، بالمقابل اس کے جو حرام کمائی کما رہا ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت میں زندگی گزار، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر سودی کاروبار، سودی لین دین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. یاد رکھیں آیت کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے، کہ لوگوں پہلے ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں بٹھا لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا،
دوسری بات یہ کہی کہ جو ہے جو کچھ سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اسے ختم کر دو، چھوڑ دو، ختم کر دو، اب تک جو تم نے کر لیا کر لیا، اب جہاں جیسے ہی تم کو معلوم ہوا تم سودی کاروبار، سودی لین دین کو فوراً ختم کر دو، اس کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور پھر حوالہ دیا گیا کہ اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو یہ کام کرو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے اور اسی طرح سے تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو پھر تم سود کو فوراً ترک کر دو، سودی کاروبار، سودی لین دین کو فوراً ختم کر دو، اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، اگر تم اللہ کے اس حکم کے باوجود تم سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اس کے رسول سے جہاد، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو۔ اللہ اتنی خطرناک ہوئی کسی کی حیثیت، کسی کا مقام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے جنگ کر سکے، اللہ کے رسول سے جنگ کرے، نہ انسان کی جو ہے غیرت اس بات کو گوارا کرے گی، نہ انسان کے اندر اتنی طاقت و ہمت، نہ اتنی قوت استطاعت، دونوں اعتبار سے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں جو کچھ باقی رہ گیا اسے فوراً ختم کر دو اور اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار۔ معلوم ہوا انسان اگر حلال روزی کماتا ہے، حلال طریقے سے رزق کما رہا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار، اللہ کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار، یہ فائدہ رزق حلال کا ہوتا ہے۔ اور اگر سودی کاروبار، سودی لین دین میں مبتلا ہے، حرام کمائی کما رہا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے وہ زندگی گزار، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان بغاوت کرے اور یہ سمجھے کہ میں خوشحال زندگی گزاروں گا، ہوگا؟ انسان اللہ سے بغاوت کرے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اچھا گھر بنا لیا، اب سکون سے رہوں گا، اللہ سے بغاوت کر کے انسان سکون سے رہے گا؟ انسان اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، سودی کاروبار، سودی لین دین کے ساتھ اچھی سی گاڑی خرید رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اب میری مشکل دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی۔ کیا مشکل دور، پریشانی دور ہوگی؟ اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں اب سکون سے رہوں گا؟ اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ اب میری مشکلیں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی؟ اللہ سے بغاوت یہ سب سے بڑی مشکل، یہ سب سے بڑی پریشانی، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے انسان کی زندگی میں۔ اللہ سے بغاوت ایک طرف کر رہا ہے اور دوسری طرف سمجھ رہا ہے کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، ناممکن ہے۔ لہذا سود کا اور اسی طرح سے حرام کمائی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ انسان اللہ سے بغاوت کر بیٹھتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح سے حلال کمائی، حلال روزی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ حلال طریقے سے کما رہا ہے اس کمائی کی، اس رزق کی اور اسی طرح سے اس روزی کی اس کے اندر قدر ہوتی ہے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ حلال طریقے سے کما رہا ہے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر حرام طریقے سے انسان کما رہا ہے، حرام روزی آ رہی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہے نقصان اس کا اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے ایسے کاموں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، حلال کمائی کا، حلال روزی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کما رہا ہے اس کی قدر کرتا ہے، اور حرام کمائی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کمائی کی وجہ سے طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، عیاشی میں، فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پیسہ جیسا آتا ہے انسان ویسے ویسے کام کرتا ہے۔ حلال طریقے سے پیسہ آ رہا ہے وہ حلال کاموں میں لگاتا ہے، حرام طریقے سے پیسہ آ رہا ہے تو پھر وہ حرام کے کاموں میں اس کو وہ پیسہ لگاتا ہے، وہ عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کے گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح سے انسان گناہوں میں ملوث ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
تو محترم حاضرین، معلوم ہوا کہ انسان اگر حلال روزی کما رہا ہے، حلال طریقے سے رزق کما رہا ہے، تو اس کی زندگی میں اس کی قدر ہوتی ہے. اور جب انسان اپنے مال کی دولت کی قدر کرتا ہے تو صحیح کاموں میں اس کو لگاتا ہے، ان کاموں میں لگاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر حرام کمائی آ رہی ہے، انسان حرام کی کمائی حرام کے کاموں میں لگاتا ہے. تو یہ ایک فائدہ اور اسی طرح سے ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں حلال اور حرام کمائی کے جو اثرات انسان کی زندگی پر جو ہے مرتب ہوتے ہیں، انسان کی زندگی پر حلال کے فائدے اور حرام کے جو نقصانات ہوتے ہیں صرف انسان کی زندگی تک محدود نہیں رہتے، اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ انسان جو کچھ کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کے جو ہے فوائد یا اس کے نقصانات انسان کی اپنی آل و اولاد پر بھی پڑتے ہیں. آل و اولاد پر بھی جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، حلال روزی اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بھی بتایا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی اگر ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور یاد رکھیں انسان کی اپنی آل و اولاد پر، اس کی نسلوں پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک باغ تھا، باغ کے ایک مالک نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے، نگرانی کے لیے ایک مالی کو اس نے رکھا. مالی کا نام تھا مبارک نام تھا، اور وہ باغ کی جو ہے نگرانی کرتا، دیکھ بھال کیا کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے باغ کا جو مالک ہے وہ باغ کے پاس آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے کر آتا ہے، اپنے دوست کو، کسی کو مہمان کو لے کر آتا ہے. اور اس کے بعد باغ میں آ کر بیٹھ کر باغ کے مالی سے کہتا ہے کہ دیکھو جاؤ باغ کا جو سب سے میٹھا پھل ہوگا، جو سب سے اچھا پھل ہو وہ لے کر آؤ. باغ کا مالک جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے کوئی ایک پھل توڑ کر لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد باغ کے مالک کے سامنے جب پیش کرتا ہے، وہ کھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے پھل میٹھا نہیں ہے، پھل میٹھا نہیں ہے. تو باغ کا مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے مالی سے کہتا ہے، پھر سے کہتا ہے کہ جاؤ دوسرا پھل لے کر آؤ، یہ پھل میٹھا نہیں ہے. باغ کا جو مالی ہوتا ہے وہ پھر دوسری مرتبہ جاتا ہے، کوئی اور پھل لے کر آتا ہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا پھل بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور وہ بھی میٹھا نہیں ہوتا ہے. اب باغ کا جو مالک ہے اس کے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی. ایک مرتبہ منگوایا صحیح پھل نہیں لایا، دوسری مرتبہ منگوایا پھر دوسرا صحیح پھل نہیں لے کر آئے، پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ جاؤ دوسرا پھل لے کر آؤ اور اس بار اچھا میٹھا پھل لے کر آنا، عمدہ پھل لے کر آنا. باغ کا مالک پھر سے تیسری مرتبہ جاتا ہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی جیسی جو ہے مالک خواہش کر رہا ہے ویسا پھل نہیں آتا. اب مالک غصے سے جو ہے اپنے مالک سے کہتا ہے اتنے سالوں سے تم جو ہے باغ کی نگرانی کر رہے ہو، دیکھ بھال کر رہے ہو، تم کو نہیں معلوم کہ جو ہے باغ کا کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا پھل جو ہے کھٹا ہے، کیا تم کو اب تک نہیں معلوم ہے؟ تو باغ کا مالک کہتا ہے کہ مالک عرض کرتا ہے کہ جو ہے آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا، دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، اور اتنے سالوں سے میں آپ کے باغ کی نگرانی کر رہا ہوں، میں آپ کے باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. آج تک میں نے آپ کے باغ کا کوئی پھل کھا کر نہیں دیکھا کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا پھل کھٹا ہے. اللہ اتنے سالوں سے باغ کی جو ہے نگرانی کر رہا ہے، لیکن آج تک اس کو نہیں معلوم کہ باغ کا کون سا پھل جو ہے میٹھا ہے، کون سا پھیکا ہے، کون سا کھٹا ہے، نہیں معلوم، کیونکہ آپ نے مجھے جو کام دیا میں آج تک وہی کام کر رہا ہوں. ایک اور یہ مبارک تھی. اور جب اس طرح سے سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ حلال روزی یہ کما رہے ہیں تو پھر دیکھیں کہ نسلوں پر اس کا کیسا جو ہے فائدہ ہوتا ہے. ان کی اولاد، ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ دنیا جن کو جانتی ہے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے، عبداللہ ابن مبارک کے نام سے. بہت بڑے فقیہ، محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے. تو یہ اولاد پر حلال اور حرام کمائی کے جو
اثرات مرتب ہوتے ہیں. حلال روزی کمائیں گے, حلال روزی حلال لقمہ اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالیں گے تو نسل بھی ویسی ہوگی. اور اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس اولاد کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو وہ اولاد جنت میں داخل نہیں ہوگی, وہ اولاد جنت میں داخل نہیں ہوگی, وہ جہنم میں جائے گی, جہنم میں چلے گی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں حلال اور حرام کمائی کا صرف انسان کی ذات پر نہیں بلکہ اس کی نسلوں اور اسی طرح سے اس کی اولاد پر بھی جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو ہے حلال کمائی حلال روزی اختیار کرے, چاہے کم ہو تھوڑا ہو, حلال کمائے, اللہ اس میں برکت عطا فرما دے, اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. حرام کمائی چاہے جتنی ہو, یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس سے برکت کو ختم کر دے گا اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ انسان عیاشی فحاشی میں مبتلا ہو جائے گا, اس لیے کہ انسان جیسا کماتا ہے ویسے ہی خرچ کرتا ہے, انسان جیسا کماتا ہے ویسے ہی خرچ کرتا ہے. حلال طریقے سے محنت مزدوری سے اگر وہ کمائے گا خرچ کرنے کے وقت اس کی قدر کرے گا, اور اگر حرام طریقے سے کما رہا ہے, جو آ رہا ہے سب کما رہا ہے, تو پھر حرام کاموں میں بھی الٹا بیٹھتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ حلال کمائی کے جو ہے فوائد اور حرام کمائی کے نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.